نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ آج کی 20 رکعتوں میں رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے تقریباً 3 سورتوں کی تلاوت سماعت کی ہے اور 22 رکوع کی تلاوت ان 20 رکعتوں میں ہم نے سماعت کی۔ ابتدا 23ویں پارے کے آخری 3 رکوع سے اور 24واں پارہ مکمل سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ تلاوت سننا کرنا سب قبول اور منظور فرمائے۔ سورہ زمر کی ابتدا ہے۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ مکی اور مدنی زندگی حضور علیہ السلام سے جتنی مکی صورتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام پر مکۃ المکرمہ کی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں میں ڈائریکٹ خطاب یا تو مسلمانوں سے ہوتا یا پھر کافروں سے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اس کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو لوگو خالص بندگی اللہ ہی کی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو شریک بنایا اور شریک بنا کر یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقیناً اللہ رہنمائی نہیں فرماتا اسے جو نہایت جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر کی آیت نمبر 3، قرآن نہ سمجھنے والے لوگ اہل سنت کے لوگوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور حقیقت ایسا ہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ والوں سے مدد طلب کرتے ہیں یا ان کے دربار پر جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ہمیں رب کا قرب ان کے صدقے سے نصیب ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں جو بھی اللہ والے کے در پر جاتا ہے تو اس کی تمنا اور اس کی نیت یہی ہوتی ہے۔ مگر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جو بتوں کے بارے میں اتری کہ بت کہتے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو یہ الفاظ کے ملتے جلتے ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں پر چسپاں کر کے مسلمانوں کو مشرک اور نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے سورہ کافرون میں واضح فرما دیا پیارے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اگر صرف یہی مقصد تھا کافروں کا کہ عبادت غیروں کی کر کے رب کا قرب چاہتے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نرمی دکھاتے، مگر میرے محبوب کے لیے قرآن کی آیتوں نے سختی کے ساتھ پیغام دیا کہ پیارے حبیب آپ کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جن کی میں عبادت کرتا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک کافروں کا مقصد صرف قرب پانا ہوتا اور اس کی عبادت خدا سمجھ کر نہ ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس طرح ہم اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے،
کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں کو دار اسلام سے نکالنا، یہ حماقت، جہالت اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ انہوں نے حقیقتاً قرآن کی روح کو نہیں سمجھا ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، 24 پارے کی ابتدا ہے، اور ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور ارشاد قریب آپ فرما دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس میرے بندے نے اپنی جان پر کوئی زیادتی کر لی تو لا تقنط، سب گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جتنا بڑا مجرم ہو، ایک حدیث پاک میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر گناہ گار کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہوں، آسمان تک ہوں، اور وہ سچے دل سے رب کے حضور توبہ کر لے، اللہ تعالی اسی لمحے صدق دل کی توبہ قبول فرما کر ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اتنا رحیم و کریم رب ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، اسے کھلائیں پلائیں، اس کی مدد کریں، موقع پر جب اسے موقع ہو، اس کو ضرورت پڑے، آپ اس کا ساتھ دیں، لیکن اس کے باوجود موقع پر وہ آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کو ضرورت تھی، وہ آپ کی ضرورت پر آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسے اپنی جان تک دینے کی بات کر دی اور وہ پیسوں کے لیے آپ سے دوستی میں پیچھے ہو جائے، آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات نہ مانے، آپ کا دل دکھائے، آپ کتنا برداشت کریں گے؟ آپ کتنا برداشت کریں گے؟ ایک دن دل برداشتہ ہو کر آپ اس سے السلام علیکم کہہ کر اپنا راستہ اختیار کر لیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ پھر وہ آپ کے پاس آ جائے، بہت گر گرائے، معافی مانگے، مگر آپ کا دل دکھ چکا ہے، آپ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، اتنا ضرور کر دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، معاف کیا، لیکن اپنے اپنے راستے پر، تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ لیکن ذرا اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ تو ذرا سوچیں کہ جس رب نے ماں کے پیٹ میں بن مانگے روزی دی، جس رب نے عزتیں دی، جس رب نے حیثیت اوقات سے بڑھ کر عالی شان گھر کے دستر پر اناج پہنچا دیا، لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے بہتر بنا دیا، کہ ہم کٹورا لے کر بھیک نہیں مانگ رہے، ہم سگنلوں پر کھڑے ہو کر کسی سے ایک ایک پائی کے لیے سوال نہیں کر رہے، عزت کے ساتھ بیٹھ کر روزی کما رہے ہیں، سب کچھ عزت کے ساتھ ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم اسی رب العالمین کی رحمت کو ناراض کر رہے ہیں، گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کے حبیب کا دل دکھا کر۔ اتنا اگر کوئی نافرمانی میری کرے یا کوئی آپ کی کر دے تو ہم زندگی بھر معاف نہ کریں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کا اتنا انتظار کرتا ہوں۔ ایسی مثال میرے محبوب نے دی کہ اگر کوئی بندہ مسافر سفر پر جائے اور راستے میں اس کی سواری خراب ہو جائے، کھو جائے، اب تنہا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، مٹیوں کا ریلا اٹھ رہا ہے، مٹیوں کے طوفان آ رہے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، تنہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی، نہ کوئی ذات، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور، تنہا موجود ہے، اب کیا کرے گا؟ صرف موت کا انتظار کرے گا۔ اس کیفیت میں اگر کوئی مددگار پہنچ جائے، یا خدا نہ کرے جو گاڑی خراب ہو گئی تھی، سواری کھو گئی تھی، وہ مل جائے، اب انسان کو کتنی خوشی ہوگی کہ اب میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس خوشی کی کیفیت کو میرے محبوب نے بیان کیا کہ اس سے کئی گناہ زیادہ
کئی درجے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے. کتنا غفور الرحیم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے، آسان سے، پھر آگے چلتے ہیں. آج جہنم کو پیسوں کے عوض میں لیا جا رہا ہے، بے حیائی کے ذریعے سے، نہ جانے اور کن کاموں کے ذریعے سے. لیکن جنت کا دروازہ بغیر پیسوں کے، مسجد کا دروازہ، جنت کا دروازہ بغیر پیسوں کے کھلا ہوا ہے. اندر آنے کی فیس بھی نہیں، اندر آنے کے لیے کوئی پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، کوئی ایڈوانس بکنگ بھی نہیں کروانی پڑتی. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو کامل ایمان والا سمجھتے ہیں یا کامل انسان سمجھتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا رب کے حضور توبہ کر لو. جتنے بھی گناہ ہیں نا، کوئی زیادتی ہے، یہاں تک کہ اگر 100 قتل کرنے والا قاتل بھی رب کے دربار میں توبہ کے لیے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ قبل اس کے کہ ان یأتیکم العذاب، تم پر رب کا عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین قرآن کی جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو، شعور تک نہ ہو. پھر قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہو فلاں دوست کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا، میں تو آنا چاہتا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا. رب نے ہدایت دے دی ہے تو کہیں نقصان نہ اٹھا لو. اس سے بہتر یہ ہے کہ رب کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ. قرآن کتنے واضح انداز میں رب العالمین کی رحمت اور اس کی کرم نوازیوں کی عکاسی کرتے ہوئے تصویر کھینچ کر بتا رہا ہے کہ اس کا رب، پیارا رب، ماں اور سے زیادہ شفیق رب، وہ رب ہماری توبہ کا اور اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے ہمیں پکار رہا ہے کہ ہے کوئی طالب کہ میں اسے بخش دوں. آج اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے نا تو وہ آئے دن اپنی والدہ کو یاد کر کے روتا ہے. واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جہاں جہاں اس سے ہو سکتا ہے نا، وہ اس طرح کے اشعار اور الفاظ کا استعمال کر کے اپنی دل کی بات لوگوں تک بتانا چاہتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میری والدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رب کی امانت تھی، رب نے لے لی، مگر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب تو موجود ہے نا. دنیا کے غم میں رونے کے بجائے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق رب کے حضور سجدے میں آ جاؤ، سکون ملے گا. اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کیا نعمت ہو سکتی ہے. آگے قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر آج ہی کی تراویح میں رب کی رحمت کو اس انداز میں بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، اور یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ مت ہو، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جا، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. جس نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کے اصولوں کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس پر قائم رہے، تو جنت کے فرشتے اسے بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت تیرے لیے ہے، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں تیرے مددگار ہیں.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تم جی میں چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ کس کے لیے؟ جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم دائم رہے، پریشانی آئیں، کاروبار دیکھنا ہو، کوئی کسٹمر آ جائے، نماز نہ چھوڑے۔ رب نے اپنے در پر بلا لیا، مہمان بننے کے لیے بےتاب رہے، تو فرمایا ایسے نوجوان کو، ایسے عبادت گزار کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی مہمان نوازی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہنے والے تو بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی کہ جس نے دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وعمل صالحا، نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور اس نے یہ کہا بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور گناہ برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کر، اے سننے والے تو دور کر برائی کو، ہی احسن، اس طریقے سے جو بہتر ہے، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو اس وقت وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی ہوگی تو تیرے پیارے اخلاق سے کیا ہوگا، کأنہ ولی حمیم، وہ تیرا دلی اور گہرا دوست بن جائے گا۔ ہمارے کو قرآن مجید فرقان حمید کی تربیت اتنے پیارے انداز میں ہے کہ فرمایا کہ تو سامنے والے کے بد اخلاقی سے پریشان نہ ہو، اس کی بد اخلاقی کو چھوڑ دے، اعراض کر، منہ پھیر لے، لیکن جب تیرا طریقہ اچھا ہوگا تو تیرا دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے۔ وما یلقاها، اور یہ خوبی عطا نہیں کی جاتی الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے نصیب والے کو۔ اچھے اخلاق کا مل جانا اور اس اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی کی بد اخلاقی کو دور کرنا، یہ صبر کرنے والے اور بڑے مقدر والے کے نصیب میں آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے مخاطب اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اعوذ باللہ کی تلاوت کر، اللہ سے پناہ مانگ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یقیناً دین کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین بات وہ ہے کہ جس میں انسان بندوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلائے۔ وہ سب سے بہترین قول ہے کہ جس قول کے اندر لوگ قرآن کی بات کریں۔ سب سے بہترین الفاظ کی ادائیگی وہی ہے جن الفاظ میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہو، دین کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اور جب دین کی تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کہا اس برائی اور بد اخلاقی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرنا، وہ تجھے پریشان کر کے تیرا دشمن ہے، تیری اچھی اخلاق، تیرے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ تیرا دوست بن سکتا ہے۔ تو بس آج کا درس ہم ادھر ہی اختتام کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میرے پیاروں محترم بھائیوں، کیا آپ کا سینہ نہیں دھڑکتا؟ کیا آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل بے چین نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ قرآن سنے بغیر اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ آپ کا قول اور آپ کی بات دنیا کی سب سے بہترین باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے تو یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے
قرآن کی بات پر عمل کرنے اور قرآن کی دعوت عام کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔